الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، پچھلے ہفتے بھی اوقاف کے متعلق بات آئی تھی۔ اوقاف وقف کی جمع ہے۔ پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ انسان صدقہ کرتا ہے للہ فی اللہ، تو صدقہ کبھی عارضی ہوتا ہے اور کبھی دائمی ہوتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ میں سے ہی وقف بھی ہوتا ہے۔ یہ بات پچھلے ہی ہفتے آئی تھی کہ اصل شے باقی رہتی ہے اور اس کے منافع جو ہوتے ہیں اس سے عوام فائدہ اٹھاتی۔ وقف کرنے کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جہاں اور بہت سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کتب فقہ میں، وہیں باقاعدہ کتاب الوقف کے نام سے باقاعدہ وقف کا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وقف کون کر سکتا ہے، کس پر کیا جا سکتا ہے، وقف کے شرائط کیا ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ باقاعدہ کتب فقہ کے اندر اس کی پوری وضاحت۔ وقف کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی اس چیز کا مالک ہو، وہ شے مملوکہ ہو، اور جس کو جو چیز وہ وقف کر رہا ہے کوئی اور مشترک آدمی اس میں نہ ہو۔ اسی طرح وقف جو کیا جاتا ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور عوام کے فلاح و بہبود کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے۔ انسان جب کوئی چیز اپنی وقف کرتا ہے، وقف کرنے کے بعد جیسے ہی نیت کیا اور وہ چیز سپرد کر دیا کسی کو، وقف کرنے والے کی ملکیت اس پر سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ چیز اللہ رب العزت کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ وَحَبْسُهَا عَلَى حُکْمِ مِلْکِ اللَّهِ، اب اس وقف کی ہوئی چیز کا مالک اللہ رب العزت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے باقاعدہ مسئلہ ہے وقف کے اندر کہ ملکیت نکل جانے کے بعد وہ آدمی اگر چاہے کہ میں اس چیز کو کسی کو رہن دے دوں، نہیں دے سکتا۔ عاریت کے طور پر کسی کو دے دوں، نہیں دے سکتا۔
اس کے گھر والے اور ورثہ یہ چاہیں کہ اس چیز میں ہماری وراثت ثابت ہو جائے، نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اس کا مالک تو اللہ رب العزت ہو گئے، کلی طور سے وقف کرنے والے کا اختیار اس پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یباع، کہ اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، ولا یوہب، کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا، ولا یورث، اس کے ورثہ چاہیں کہ ہماری میراث جاری ہو جائے اس کے اندر، نہیں جاری ہوگی۔ تو وقف کرنے کے بعد آدمی جب نیت کر لیتا ہے کہ یہ چیز، یہ گھر، یہ زمین یا یہ چیز جائیداد جو بھی چیز ہو، ہم نے اللہ کے لیے دے دیا، اس مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، کسی خانقاہ کو دے دیا، کسی اور مزارات وغیرہ کو دے دیا، اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی ملکیت میں وہ چیز آ جاتی۔ یہ ہے وقف۔ وقف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وقف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتے ہیں۔ آخرت میں وہ چیز جب تک باقی رہے گی، یہ بھلے مرمرا جائے، ختم ہو جائے، انتقال کر جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب جاتا رہے گا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ وقف کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس میں غربا کا فائدہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یتیموں کا فائدہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ بیواؤں کے لیے وقف کیا ہے، مطلقہ عورتوں کے لیے وقف کیا ہے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یعنی انسانی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ ایک کالج بنا کر کے دے دیا، وقف کر دیا، برائے نام اس میں فیس ہوتی ہے کہ جس سے انتظام چلتا رہے، تجارت نہیں ہوتا اس کا مقصد۔ اب اس کالج کے اندر، اسکول کے اندر جو بھی پڑھے گا اس کا ثواب وقف کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ ہاسپٹل بنا کر کے دے دیا، اب اس میں جتنے بھی بیمار آئیں گے، شفا ہوں گے، دوا کرائیں گے، ثواب وقف کرنے والے کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ مسافر خانہ اس طرح عمومی چیزیں، عوامی چیزیں جو ہوتی ہیں، کہیں مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، جو بھی چیز عوامی چیز ہے اس طرح بنا کر کے وہ ہینڈ اوور کر دیا، تو جب تک وہ چیز اس کی اصل باقی رہے گی تب تک وقف کرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ، یہ اس کے فوائد میں شامل ہے۔ ایک ہوتا وقف کے فضائل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سنایا۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ تم بھلائی کو، کامیابی کو، بر کو، نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی بہت محبوب چیز جو ہو، بہت پسندیدہ چیز جو ہو، اس کو نہ خرچ کر دو۔ اللہ کے رسول نے آیت سنائی، ایک صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول، یہ جو مسجد نبوی کے بغل زمین ہے نا، ایک دم مارکیٹنگ ایریا ہے، اس کی ویلیو بہت ہے۔ اللہ رب العزت اگر کہہ رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ چیز جب تک تم دو گے نہیں تب تک کامل بھلائی کو تم پہنچ نہیں سکتے، اللہ کے رسول میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ مرتبہ ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ حضرت عمر اللہ کے رسول سے بولے، اللہ کے رسول، وہ خیبر میں جو زمین اور باغ مجھ کو ملا ہے، میں بھی اللہ کے لیے اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وقف کر دو، لیکن ہاں اس کی اصل کو باقی رکھنا، منافع وقف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک نظام مرتب کیا،
حضرت عمر سے پہلے بھی صحابہ کرام خود اللہ کے رسول وقف کیے، لیکن کتب فقہ کے اندر سب سے پہلا وقف کرنے والا جو لکھا ہے وہ حضرت عمر کو لکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کہ وقف کا جو پورا ایک نظام ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مرتب طریقے سے اس کو وقف کیا کہ بھائی یہ باغ ہے، باغ اپنے اعلیٰ حالی اپنی اصلی حالت پر باقی رہنا چاہیے، اس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، ہر ایک کے لیے جائز ہے۔ حتیٰ کہ میرے خاندان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میرے خاندان والوں کے لیے بھی اس سے کھانا پینا جائز ہے، میں ان کے لیے بھی وقف کرتا ہوں، میرے دوسرے رشتہ دار بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں کھا پی سکتے ہیں، اور اس کا انتظام، اس کا متولی ہماری بیٹی حضرت حفصہ ہوگی جو ازواج مطہرات میں سے بھی، اگر وہ نہ ہوں تو ان کے بعد جو ہمارے خاندان کے اچھے اور بڑے لوگ ہوں وہ اس کے متولی بنیں گے۔ اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع کو انہوں نے باقاعدہ نظام کے ساتھ مرتب کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ زمانے تک وہ باغ باقی رہا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اسی طرح مختلف واقعات صحابہ کرام کے آپ دور میں دیکھیں، بیر روما جو ایک یہودی کا تھا، بغیر پیسہ لیے پانی دیتا ہی نہیں تھا، پینے والا پانی تھا، میٹھا پانی۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کسی مجلس میں کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو لے کر کے مسلمانوں کو دے دیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ حضرت عثمان گئے، بھاؤ تاؤ کر کے آئے، اسے خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول ہم نے وقف کر دیا، اب مسلمان فری میں اس سے پانی پی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں دینا ایک دو نہیں، بہت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول میری والدہ حج نہیں کر سکی، میں کیا کروں؟ کچھ کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو، فلاں جگہ پانی کی ضرورت ہے تو میں کنواں کھدوا دو، کنواں کھدوا دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول کے دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے، مسلمانوں نے وقف کیا ہے، پہلے بھی اور آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اپنے بھیونڈی میں آپ دیکھ لو، پرانے جو بھی ہیں، درگاہ ہے، درگاہ کی بہت ساری زمینیں لوگ بتاتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں نے وقف کیا، جس نے بھی وقف کیا ہو۔ ہندوستانی مسجد ہے، اس کے لیے بہت ساری زمینیں، بہت سارے گھر اس وقت کے اللہ والوں نے مدرسے کے لیے دیا تھا۔ ایسے مسجد کے لیے دیا جاتا ہے، قبرستان کے لیے دیا جاتا ہے، مدرسے کے لیے دیا جاتا ہے، سرائے خانے کے لیے دیا جاتا ہے، ہاسپٹل اور کالجوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ لوگ جیسے بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہیں، شریعت نے راستہ کھلا رکھا ہے، آپ جس طریقے سے چاہو انسانیت کی، عوام کی آپ خدمت کر سکتے ہو۔ دنیا میں ان کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں آپ کا بھلا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے وقف جو زمانے آدم سے چلا آ رہا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر جو وقف ہے بہت ساری جگہوں میں، اتنی زیادہ جگہوں میں ہے کہ ہم اور آپ اس سے پہلے شاید ہی کبھی ادھر توجہ کیے ہوں اور جانتے بھی رہے ہوں کہ وقف ہوتا کیا ہے، اوقاف ہے کیا، کہاں کہاں ہے، کتنا ہے اور کیا کیسے ہوتا ہے۔ آج سے پہلے شاید ہی کوئی جانتا رہا ہو کہ وقف بھی کوئی بلا ہے، لیکن جب حکومت کی گندی نظر پڑی تو پورا ہندوستان جان گیا کہ نہیں، وقف بھی کوئی چیز ہے۔ وقف بھی کیا ہے؟ اب عام طور سے لوگ اس کے بارے میں بتانے لگے، سمجھانے لگے، اور کہاں کہاں ہے، کیا کیا اس کے فضائل ہیں، وقف کرنے سے ہوتا کیا ہے، وقف نہ رہے تو نقصان کیا ہے، طرح طرح سے۔ اب دیکھیں پچھلے ایک مہینوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس سے واقفیت حاصل کی۔ اپنے ملک میں بھی بے شمار اوقاف ہیں، بلکہ اگر سچر کمیٹی کی آپ رپورٹ پڑھیں تو ملک ہندوستان کے اندر صرف 3 چیزیں ایسی آتی ہیں، 3 نام ایسے آتے ہیں جن کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں۔
ایک ریلوے محکمہ ہے اور دوسری ہمارے ملک کی فوج ہے۔ ان دو کے بعد تیسرا نمبر وہ مسلمانوں کے اوقاف کا آتا ہے۔ سب سے زیادہ زمین اگر ان دو کے بعد کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے اوقاف کے پاس ہے۔ تقریباً اس کمیٹی نے 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین بتایا ہے جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوقاف میں شامل ہے۔ اب اس کے علاوہ کتنی زمین و جائیداد ہوگی اللہ عالم۔ اب آپ دیکھو ایک ایسی حکومت کہ مسلمانوں پر، مسلمانوں کے فلاح و بہبود پر، مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو اس پر جس کا دن رات کا مشغلہ ہو، ان کی تھنکنگ ہو، سوچ بچار ہو، ان کو جب یہ پتہ چلے کہ کتنی بڑی عمارت، کہ کتنی بڑی جائیداد یہ مسلمانوں کے پاس ابھی بھی موجود ہے، جن کو حیران کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ہم دن و رات ایک کیے ہوئے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے سرکش طاقتیں ان کو نیند کہاں آنے والی تھی۔ ایک ترمیمی بل لا کر کے پیش کر دیا حکومت ایوان میں، جو قانون کے بھی خلاف ہے، جو یہاں کے اوقاف کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑی چیز ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ ابھی میں بتایا کہ وقف یہ باقاعدہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے جو کتب فقہ کے اندر مذکور ہے کہ وقف کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں، وقف کہاں کیا جا سکتا ہے اور وقف کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ سب کے احکام مسائل کتابوں میں مذکور ہیں۔ اب اس بل کے ذریعے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا سارا انتظام اور انصرام ہم اٹھا کر کے حاصل کر لیں، ہم لے لیں۔ تو گویا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اب تک حکومت کا کارنامہ یہ رہا ہے کہ ہمارے پرسنل لاء میں مداخلت کرتی رہی ہے، ہمارے اس مسئلے میں، اس شریعت میں بھی گویا وہ مداخلت کرنا چاہتی، ہمارے شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہے جو کہ ہمارے خود ملکی قانون کے خلاف ہے۔ صاف اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کو کسی کے بھی پرسنل لاء میں مداخلت کی قطعی گنجائش نہیں۔ اب چور دروازے سے باقاعدہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ آپ ترمیمی بل اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے جو 40 نکات ہیں اس میں سے ایک نکات کیا ہے جو سب سے بڑا ہے کہ سارا پاور، ساری اتھارٹی اٹھا کر کے کلیکٹر کو دے دیا گیا۔ اب تک کیا ہوتا تھا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے، CEO ہے، باقاعدہ ہر صوبے کے اندر وقف کی آفس ہے، وقف کی باقاعدہ کہہ لو پوری عمارت ہے جو پوری ان کے پاس تحریر ہے، کہاں کہاں وقف ہے، کس سے کتنا پیسہ آتا ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچہ ہے، اور سب کا باقاعدہ سینٹرل بورڈ ہے، صوبائی طور پر بھی اور سینٹرل طور پر بھی کام ہوتا رہتا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں آزادی کے بعد سے لے کر کے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ہمارے اوقاف صرف ہم ہی اس کا استعمال کریں اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہو، اس کے لیے ہمارے اکابرین نے مختلف مرتبہ کوشش کی، اور حکومت نے بھی باقاعدہ وعدات کیا، یقین دلایا کہ ٹھیک ہے ہم ایک بل لاتے ہیں، تمہارے اوقاف کی حفاظت اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ 1954 میں بل آیا، ناکافی تھا۔ 1984 میں بل پیش کیا حکومت نے، تحفظ کی گارنٹی اس میں تھی ہی نہیں کہ ہمارا اوقاف مکمل طریقے سے محفوظ ہو، نہیں تھا۔ 2010 میں بل لایا گیا، تب بھی تحفظ کی گارنٹی نہیں تھی۔ 2013 میں جو بل آیا تو اس میں کہہ لیجئے کہ سب تو نہیں لیکن بہت زیادہ طریقے سے 95% تقریباً اوقاف کی حفاظت اس بل کے اندر تھی اور صرف مسلمان اس کے مالک تھے۔ اس ترمیم میں کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اب تک جو اختیارات مسلم CEO کے پاس تھے، صرف مسلم CEO ہو سکتا تھا، اب ایک غیر مسلم بھی CEO اس کا بن جائے گا، چیف ایگزیکٹو ایک غیر مسلم بھی بن جائے گا۔ اب آپ دوسرے نظریے سے سوچیں کہ اگر اوپر اتنا بڑا عہدیدار غیر مسلم بیٹھا ہے
تو نیچے کی پوسٹیں جو اب تک صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی وہ باقی کہاں رہ پائیں گی؟ گویا چور دروازے سے غیر مسلموں کو آپ اس میں دھڑا دھڑ ڈال رہے ہو۔ اپنے ہندوستان کی بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں، یو پی ہے، سر فہرست ہے، تمل ناڈو ہے، کیرلا وغیرہ ہے، بہت ساری جگہوں پر باقاعدہ حکومتی طور پر وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو تنظیمیں ہیں، ان کے غیر مسلموں کے جو اوقاف ہیں، صرف اور صرف غیر مسلم ہی ممبر بن سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ مسلمانوں کے اوقاف میں غیر مسلموں کو لا کے ڈال رہے ہو؟ سراسر دھاندلی جس کو کہتے ہیں، قانون کے خلاف، قانون کی کرسی پر بیٹھ کر آپ قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ جگہ جگہ آپ دیکھیں، اب تک معاملہ عدالت میں ہوتا تھا، وہاں سے فائنل ہوتا تھا، اگر کسی اوقاف میں کسی جگہ پر کچھ نزاع کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اب معاملہ اٹھا کر کے کلیکٹر کو دے دیا گیا، کلیکٹر جس کا فیصلہ کر دے۔ اب آپ سوچو کہ جن جگہوں پر جہاں پر جس مسجد کے بارے میں، جس عیدگاہ کے بارے میں جہاں کے غیر مسلموں نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ ہمارا ہے، عرضی دے دیا ہے، اب ایک کلیکٹر اس کو کیا فیصلہ کرے گا؟ جبکہ کلیکٹر بھی غیر مسلم، ظاہر بات ہے انہی کا فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ حرف آخر ہوگا۔ انصاف کہاں رہا؟ جس کلیکٹر کے یہاں وزیر اعلیٰ کا یہ فرمان آ جائے کہ بھئی تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے، اب وہ کلیکٹر مسلمانوں کے بارے میں کیسے فیصلہ کرے گا؟ آپ سوچو کیسے کرے گا؟ ظاہر بات ہے اب یہ اوقاف کی ساری زمینیں آپ کہہ لو کہ ان سے ہتھیانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اس ترمیمی بل کو لا کر کے۔ وقف کا ایک مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب چاہے اینی ٹائم کسی بھی مسجد مدرسے کو، کسی بھی چیز کو وقف کر سکتا ہے، صرف زبانی کہہ دے کافی ہے، اللہ رب العزت اس کے مالک ہو جائیں گے، اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی۔ اس ترمیمی بل نے کیا کہا کہ نہیں، جب تک رجسٹرڈ نہیں ہوگا تب تک وہ وقف نہیں مانا جائے گا۔ آپ بتاؤ 500 سال پرانا ہمارا وقف ہے، اس کا ہم رجسٹرڈ کاپی کہاں سے لائیں گے؟ نتیجتاً بہت ساری وقف کی زمینیں حکومت خود قبضہ لے گی، ہتھیا کے بیٹھ جائے گی۔ بہت سارے اوقاف ایسے ہیں کہ لوگوں نے وقف کیا اور کچھ نہیں کیا، نہ کہیں رجسٹرڈ کرایا اور آج تک چل رہا ہے۔ وہ سارے اوقاف مسلمانوں کے اختیار سے نکل کر کے کلیکٹر کے پاس چلے جائیں گے، اور کلیکٹر دھیرے دھیرے اپنے نام یا سرکار کے نام کرتا چلا جائے گا، چاہے جس کو کر دے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، قانون بن جائے گا۔ حکومت یہ کہتی ہے اس ترمیمی بل میں کہ کم سے کم 5 سال کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا وقف مانا جائے گا۔ اگر اس سے کم ہے اس کو مسلمان ہوئے تو اس کا وقف نہیں مانا جائے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی اگر وقف کرے کسی مسجد اور مدرسے کے لیے، اس کا بھی جو ہے وقف صحیح ہے۔ ایک دن کا مسلمان بھی اگر وقف کرے تو اس کا بھی وقف صحیح ہے، ایک مہینے کا مسلمان بھی وقف کرے تو اس کا بھی وقف صحیح ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں، دبے لفظوں میں، بند منہ آپ کہہ لیجئے، حکومت کہنا چاہتی ہے کہ تم وقف نہیں کر سکتے، تمہارا وقف قابل قبول نہیں۔ گویا مسلمانوں کو ایک بڑی خیر سے محروم کر دیا جا رہا ہے کہ تم یہ صدقہ جاریہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں ہے؟ سراسر مداخلت ہے۔ اس طرح ایک نہیں، مختلف اس کے اندر شکیں ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی جو چلاتی رہتی ہے کہ اس میں عوام کا فائدہ ہے، عورتوں کا فائدہ ہے، بچوں کا فائدہ ہے، سب کو بااختیار بنانے کے لیے ہم نے اوقاف میں ترمیم کی ہے، سراسر غلط ہے اور ہتھیانے کی ایک سازش ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ اور خرابی کہ یہ ہماری شریعت سے باقاعدہ متصادم ہے، اس کے خلاف ہے، جس کی کسی مسلمان کو بھی باقاعدہ رضا کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اس بل پر راضی ہو۔ اس لیے ہم جتنا کر سکتے ہیں، کم از کم
اپنے بڑوں کے مشورے کو عمل کریں، جو ہم سے وہ ضرورت مانگیں ہم اس کے ضرورت کو پورا کریں، اور اوقاف کا جن کے اندر اختیار ہے، جو اس کے متولی ہیں، چونکہ یہ للہ فی اللہ کا معاملہ ہے، صحیح طریقے سے اس کو ہم استعمال کریں، ورنہ آخرت میں ہماری گردن دبوچ لی جائے گی اللہ کے یہاں، سب سے بڑی چیز۔ اور اس کے لیے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت اس بلا کو تمام مسلمانوں سے بچائے، تمام مسلمانوں کی اوقاف کی حفاظت فرمائے اور شریعت میں مداخلت کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت اس میں آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔